میری عزیز بہنوں، ہمیں یہ قیمتی دنوں کی قدر کرنی چاہیے۔ تو 4 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ نمبر 1، تسبیحات، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ۔ پھر ایک سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں ہمیں گاڑی کے اندر ڈیک لگا کے گانے لگانے پہ کبھی شرم نہیں آتی، تلاوت کرنے اور تلاوت لگانے پہ شرم آتی ہے۔ خلیج کے اندر یہ ہوتا ہے، جو لوگ وہاں رہے ہیں انہیں علم ہوگا، 1 ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک لوگ اپنی گاڑیوں کے اوپر لاؤڈ سپیکر ڈیک لگا کے سارا دن ان کی گاڑیاں بازاروں میں گھومتی ہیں اللہ کی تکبیرات کو بلند کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے سوچ، یہ ہے بھلائی، یہ ہے دلوں کا تقوی کہ لوگوں کو رغبت دی جائے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں جب ذی الحج کا چاند طلوع ہو جاتا، اگر یہ حج پہ ہوتے تو مینا کے بازاروں میں نکل جاتے، اگر یہ مدینہ میں ہوتے تو مدینے کے بازاروں میں نکل جاتے، اور جب بازار میں لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ان کے اندر بلند آواز سے شروع ہو جاتے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، تو سارے بازار میں ایک شور مچ جاتا، ہر بندے کی زبان پہ یہی کلمات جاری ہو جاتا۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ اللہ کی تکبیرات، اللہ کی کبریائی کو بلند کرو، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے عظمت والا ہے۔ العظمت للہ، ساری عظمتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، فرائض کو وقت پہ ادا کریں، ویسے کثرت سجود نوافل ادا کریں۔ ایک ایک سجدہ جو ہے گناہوں کی پاکیزگی اور درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ روزہ رکھیں، ایک ایک روزہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا، اور خصوصاً اگر سارے نہیں تو 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں۔ 2 سال، ایک جو پہلے گزر چکا، ایک جو آئندہ آنے والا ہے، اللہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، ان